صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے. خداوند عالم نے ہم کو توفیق دی کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں. جو بھی دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں. الحمدللہ ہم نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، عزاداری کرتے، ہم سب کچھ کرتے اللہ تیری خاطر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہماری ساری عبادت تیرے لیے، ہمارا سارا ذکر تیرے لیے، ہمارا پورا وجود تیرے لیے. تو نے ہم کو خلق کیا ہے اور بس یہ زندگی تیرا ذکر کرتے کرتے، تیرا شکر کرتے کرتے گزر جائے. خدایا تیرا احسان ہے، تجھے واسطہ امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کا ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. ہمیں اور زیادہ ذوق و شوق دے کہ ہم خوب عبادت بجا لائیں. ممکن ہے کہ ایک انسان عبادت کرتا ہے اور واقعی میں جب بھی ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ دس از فار یو، میں تجھ سے قریب ہونے کے لیے یہ عبادت کر رہی ہوں. ہم نے آغاز تو کیا. ابو بصیر نریٹ کرتے ہیں اور روایتوں میں احادیث سے معصومین موجود ہے. امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک انسان عمل بجا لاتا ہے، عمل صالح، گڈ ڈیڈ، نماز، قرآن، روزہ، جو بھی ایک عمل صالح بجا لاتا ہے. اور یہ عمل کرتے وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں خدا کی خوشی کی خاطر کر رہا ہوں، میرا یہ کام قربتاً اللہ ہے، میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اللہ کی خوشی کی خاطر کر رہا ہوں. تو وہ آغاز تو کرتا ہے مگر درمیان میں کہیں اس کے ذہن میں آ جاتا ہے حدیث مولا کی ہے، الفاظ میرے، انداز میرا، مفہوم مولا کی حدیث کا. ریفرنس کتاب گناہان کبیرہ والیوم 1. مرتبہ وہ انسان جب یہ عمل صالح بجا لاتا ہے قربتاً اللہ، مگر اس کے ذہن میں ان بٹوین کہیں ریاکاری آ جاتی ہے. وہ عمل صرف واحد خدا کے لیے نہیں رہتا، کوئی اور بھی اس کی نیت میں شریک ہو جاتا ہے. کہیں سے اچانک سے خیال آ جاتا ہے کہ یہ فلاں کیا کہے گے، فلاں کو دکھانا ہے، یا وہ کیا سوچیں گے، چار لوگ کیا کہیں گے. تو خلاصہ یہ حدیث کا کہ جب ایک انسان آغاز کرتا ہے عمل صالح کا اللہ کو دکھانے کے لیے مگر پھر اس میں دنیا یا مخلوق خدا بھی شریک ہو جائے تو یہ انسان مشرک ہے. یہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ انسان مشرک ہے. اور جہاں شرک آ جائے، یعنی جو ٹاپک ہم ڈے 1 سے لے کے چلے گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور یہ شرک کے اندر یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری، عمل صالح کسی اور کو دکھانے کے لیے، چاہے خدا بھی اس میں ہو مگر خدا کے علاوہ کسی کو کوئی اپنے گڈ ڈیڈ میں شریک کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ بندہ مشرک ہے. ایز پر نریشنز، ایز پر احادیث معصومین علیہ السلام، خصوصاً 5ویں امام اور 6 امام کی حدیث. اب جیسے ہم آگے بڑھتے، روایت آگے بڑھتی ہے کہ یہ جو ریاکار انسان ہے، ہم سمجھتے یا میں سمجھتی ہوں کہ میری نماز، روزہ اللہ قبول کر کے رحمان و رحیم مجھے معاف کر دے گا. رسالت مآب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آپ حضور فرماتے کہ اگر ایک انسان ریاکار ہے، اب یہ ریاکار جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، یعنی رسول اللہ کہتے عبادت کرنے والا بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا کیونکہ اس کی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے نہیں تھی.
جب یہ ریاکار دوزخ میں ڈالا جائے گا، رسول پاک فرماتے کہ دا فائر اینڈ دا انمیٹس آف فائر، آگ اور اہل آگ، آگ اور اہل نار، اہل دوزخ، یہ سب چیخے گے اور چلائے گے۔ لوگ تعجب میں آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آگ بھی روئے گی، آگ بھی فریاد کرے گی اور اہل دوزخ بھی فریاد کرے گے؟ آپ نے کہا ہاں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، پھر وہ چاہے ان دا فارم آف ریاکار، دکھاوا، شو آف ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے دوزخ کے ایسے طبقے میں ڈالے گا کہ دوسری جو پارٹس ہے جہنم کے، دوسری جو انمیٹس آف فائر ہے، وہ اس آگ اور اس عذاب سے پناہ مانگے گے، کہے گے اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے، ہمیں وہ جو ریاکار پہ جو عذاب آ رہا ہے نا اس سے، اہل دوزخ کہے گے اللہ ہم کو اس سے بچا لے۔ حتیٰ کہ ریاکار ایسی آگ میں جلایا جائے گا کہ خود دوزخ بھی فریاد کرے گی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ دوزخ کیسے فریاد کرے گی؟ آپ نے کہا کہ آگ کے شعلے اور بھڑک جائے گے اور تیز ہو جائے گے، the fire will scream and it will cry، آگ بھی ریاکار کے عذاب کو دیکھ کے فریاد کرے گی۔ اور اسی لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ، آپ فرماتے کہ اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر اتارا، زمین پر بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے، مگر لوگ عبادت میں بھی خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرنے لگے۔ یہ لوگ بڑے گنہگار جفاکار ہیں، یہ ریاکار ہے۔ قیامت میں ایک بندہ اٹھایا جائے گا، کہے گا خدایا میں نے اتنی ساری نمازیں پڑھی، میں ساری رات نمازوں میں گزارتا تھا۔ اللہ کہے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ یہ اللہ میں ساری رات عبادت کرتا تھا، اللہ نے کہا تو دوزخ میں جائے گا، تیری نماز میرے لیے نہیں تھی، دکھاوے کے لیے تھی۔ دوسرا بندہ اٹھے گا، پروردگار میں نے اتنا قرآن پڑھا، دیکھ میرے ہونٹ خشک ہو گئے۔ اللہ نے کہا اس کو بھی دوزخ میں ڈالو، یہ قرآن پڑھتا تھا، اچھے لہن میں پڑھتا تھا، میرے لیے نہیں پڑھتا تھا، لوگوں کے لیے پڑھتا تھا، لوگوں سے تعریف چاہتا تھا، میں کتنی اچھی آواز میں پڑھتا ہوں، میرا مخرج کیسا ہے، میری تجوید صحیح ہے، تو یہ اپنے لہن کو، اپنے انداز، اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا، لوگوں سے تعریف چاہتا تھا، لوگوں سے ہدیے چاہتا تھا کہ لوگ میری تعریف کرے، اس کو بھی دوزخ میں ڈال دو۔ پھر تیسرا بندہ آئے گا، پروردگار میں تو مجاہد ہوں، میں تو راہ خدا کا شہید ہوں، میں نے تیرے دین کی خاطر اپنی جان دی۔ خدا کہے گا نہیں، تو نے دین کی خاطر جان نہیں دی، تو نے کیوں جان دی؟ تاکہ جگہ جگہ پہ تیرے پوسٹرز لگائے جائے، لوگ کہے کہ کیا شہید ہے، کیا اس کا مقام و مرتبہ ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس نے ایسا جہاد کیا، اس نے ایسا جہاد کیا۔ تجھے بھی لوگوں سے تعریف و توصیف چاہیے تھی، تو یہ جہاد میں بھی کہیں نہ کہیں تیرے لیے دکھاوا تھا کہ میری تصویریں لگے گی، میرا نام ہوگا، لوگ مجھے احترام سے پکاریں گے، جو تجھے چاہیے تھا وہ تجھے دنیا میں میں نے عطا کر دیا۔ یہ جہاد بھی مخلصانہ اللہ کے لیے نہیں تھا۔ بندہ کہے گا ٹھیک۔ چوتھا بندہ اٹھے گا، اس نے تو اپنی جان دے دی تھی، اللہ کہتا ہے پھر بھی قبول نہیں ہے۔ چوتھا بندہ اٹھے گا، اللہ میں نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، میں نے کتنے لوگوں کو اناج بھرایا، میں نے کتنوں کو مثلا ایجوکیشن میں ہیلپ کیا، ہاسپٹل میں ہیلپ کیا، میں تو سخی ہوں، میں نے تو کتنی تیری مخلوق پہ احسان کیا۔ خدا کہے گا کس کے لیے کیا؟ میرے لیے کیا، صرف میری خاطر کیا کہ دکھاوا چاہیے تھا، تجھے بھی تعریف چاہیے تھی، تجھے بھی واہ واہی چاہیے تھی، لوگ کہے کہ یہ کتنا بڑا سخی داتا ہے، او ہی سو جنرس، یہ اتنے لوگوں کو اناج دیتا ہے، یہ اتنوں کا ایجوکیشن میں مدد کرتا ہے، یہ فنڈ وہ فنڈ، تم نے اتنا پیسہ خرچ کیا مگر اس کا اجر تم کو دنیا میں مل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم کو واہ واہی چاہیے تھی، تم یہ چاہتے تھے۔ ایک مثال دو، اگر میں نے کسی کی بہت زیادہ مدد کر دی اور بدلے میں کچھ وقت کے بعد وہ انسان اگر مجھے دیکھے اور چہرہ پھیر کے چلا جائے، مجھے نہ پہچانے، مجھے سلام نہ کرے، یا اپنے گھر کی مجلس عزا میں مجھے دعوت نہ دے، تو میں کیا کہوں گی؟ دوسری بار اس کو پیسے مت دینا، اس کی مدد مت کرنا، بڑا غرور ہے اس کے اندر، اکڑ کے چلتا ہے۔ ارے
میں نے خدا کی خاطر مدد کی تھی، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے وہ مجھے پہچانے نہ پہچانے، تھینک یو بولے نہ بولے؟ اللہ جانے میں جانوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا عمل ہونا چاہیے نا۔ یا پھر ہم جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اگر مجھ سے کوئی کہے راستے میں کوئی فقیر مل جائے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو میں کیا دوں گی؟ زیادہ سے زیادہ میں 50 روپیز کی نوٹ دوں گی۔ اگر میں بہت بڑا دل رکھتی ہوں تو میں 100 روپیز کی نوٹ دوں گی۔ اللہ کے نام پہ مانگا ہے، 100 روپے تو بہت ہو گئے۔ لیکن اگر مجھ سے کہا جائے مسجد میں فنڈ دینا ہے یا کسی ایجوکیشن میں فنڈ دینا ہے، وہاں پہ آپ کا نام ہوگا، آپ کے نام کا چیک ہوگا، آپ کو شال اڑائی جائے گی کہ فلاں انسان نے یہاں پہ فنڈ دیا ہے، یہاں پہ ڈونیشن دیا ہے، تو میرے نام پہ ہے، تو میں کہوں گی نہیں، میرے نام پہ 1 لاکھ لکھ دو۔ کیوں؟ کیونکہ میرا نام ہو رہا ہے، یہاں پہ میرا نام نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ خدا کا نام ہے، وہاں پہ میرا نام ہے۔ تو کس کو میں پرائیورٹی دے رہی؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والا، یہ نماز پڑھنے والا، یہ جہاد کرنے والا، یہ چیریٹی کرنے والا، سارے کے سارے ان کے منہ پہ عبادت ماری جائے گی۔ اللہ کہے گا میں نے تو دنیا میں دے دیا تھا، اب تو مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا؟ بڑی کوشش کرے۔ دیکھیں ایام ازا کے دن ہے، میں بالکل وائنڈ اپ کر رہی ہوں آج کے ٹاپک کو۔ ایام ازا کے دن ہے، میری عزاداری واحد عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے، مگر کوشش کرے عزاداری میں بھی ریاکاری نہ آ جائے۔ یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں ذاکرین، کہ جب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ سمجھوں کہ میں تو ذاکر ہوں تو میری آواز اچھی ہو، مجھے لائکس اینڈ کمنٹ زیادہ ملے، لوگ میری تعریف کرے، لوگ میری واہ واہی کرے کہ کتنی اچھی مجلس پڑھتی ہے۔ میری آواز لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو دھیان میں رکھے کہ جو شہید ابراہیم ہادی بہت اچھے نوحے پڑھتے تھے، مگر کبھی جماعت میں پبلکلی عزا خانوں میں نہیں پڑھتے تھے، اکیلے میں موٹر سائیکل چلا رہے نوحہ پڑھتے، بچوں کو چھوٹی چھوٹی انجمن بنا کے نوحہ سکھاتے، بینڈیجنگ ہو رہی ہے ہاسپٹل میں، بیمار ہے نوحہ پڑھتے جا رہے، سارے دن ان کی زبان پہ ذکر سید الشہداء ہے، ذکر فاطمۃ الزہرا ہے، سارا دن ان کی زبان پہ ذکر ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ممبر پہ جا کے نوحہ پڑھو، آپ ممبر پہ جا کے عزا کرو، تو کہتے نہیں، یہاں اور لوگ بھی پڑھنے والے ہیں نا، یہاں دوسرے نوحہ خان بھی موجود ہے، میں اتنا اچھا نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو ذکر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں کروں، جو ذکر مصائب سید الشہداء میں کروں، یہ صرف میرے اور مولا کے بیچ میں رہے، اس کا اجر مجھے خدا سے چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہے کہ ابراہیم کی آواز کتنی اچھی ہے، ابراہیم کا لہجہ کتنا اچھا ہے، میرے اندر خود پسندی نہ آنے پائے۔ دعا کے ساتھ اختتام کرتے، اللہ ہمیں عزاداری جیسی عظیم عبادت میں ریاکاری سے بچائے رکھنا، ہمیں ہر شعبے میں ریاکاری سے بچائے رکھنا، اور اسی کے ساتھ ہم نے جو گناہ کبیرہ کا پہلا گناہ شروع کیا تھا شرک، اور پھر ہم ریاکاری پر آئے، آج وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ سے ہم ایک گناہ کبیرہ کے سیکنڈ پارٹ کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر باقی رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔